آقا نے مجھے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا یا عمار. مدنی آقا نے فرمایا یا عمار، اے عمار، میں نے جبریل امین کو ایک روز کہا کہ جبریل مجھے عمر کی شان بتاؤ. جبریل مجھے عمر کی شان بتاؤ. تو اس پر جبریل امین کا جواب یہ تھا آقا اگر میں عمر کی شان بیان کرنے لگ جاؤں تو اتنا عرصہ جتنا عرصہ نوح کو تبلیغ پر لگا تھا، یعنی 950 سال کا عرصہ، جبریل کہتا ہے اگر میں عمر کی شان بیان کرنے لگوں تو نوح کی عمر ختم ہو سکتی ہے، لیکن عمر کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے. شان میں نہیں بیان کر رہا، میں آپ کوئی محلے کا مولوی، کوئی مفتی، کوئی محدث نہیں بیان کر رہا. جبریل امین کہہ رہا ہے کہ آقا اگر میں آپ کے عمر کی شان بیان کروں، اگر میں آپ کے وزیر عمر کی شان بیان کروں تو جتنی نوح کی عمر تھی میں شان بیان کرتا رہوں. نوح کی عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ کے عمر کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو. اتنی کثیر شانیں ہیں. ہم نے اپنی طرف سے صرف کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے مراتب بیان کر سکیں. جبریل، مدنی آقا اور رب ذوالجلال اگر عمر کی شان بیان کرے تو عمر کا مقام بلند ہوتا ہے، اور اگر ہم عمر کی شان بیان کریں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں بھی آپ کو یہ اصول بتایا تھا کہ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور اہل سنت اہل نسبت ہوتے ہیں، ہم نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں. اچھا، اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری آپ فرماتے ہیں، آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ مدنی آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کو وزیر عطا فرمایا. کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو وزیروں کے بغیر آیا ہو. اللہ نے ہر نبی کو وزیر عطا فرمائے، اور وہ وزیر کیسے تھے کہ 2 وزیر آسمانی دنیا پر تھے اور 2 وزیر زمین پر تھے. اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے سے یہ بات تو ہم پر عیاں ہو گئی کہ جو بھی نبی آتا ہے وہ اپنی امت کے لیے حاکم بن کر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وزیر اس کے ہوتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے، حاکم کے وزیر ہوتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں. مدنی آقا نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں. 2 آسمانوں پر 2 زمین میں. پتہ چلا مدنی آقا کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی ہے. مدنی آقا نے ارشاد فرمایا میرے آسمانوں پر 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے. اور پھر فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر بھی ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ مدنی آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر زمین پر محمد کے وزیر بن کر آئے ہیں. یعنی مدنی آقا کی حکومت کی جو وزارتیں ہیں وہ وزارتیں ابو بکر و عمر کے پاس. حضرت عمر کا یہ مقام ہے کہ آپ مدنی آقا کے وزیر ہیں، وزیر خاص ہیں. اور پھر ساتھ حضرت عمر کا یہ بھی مقام ہے کہ آپ شیخین میں سے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، آپ ان 2 ہستیوں کو شیخین کہتے ہیں. ہمارے عقیدے میں یہ 2 شیخین ہیں، یہ شیخین میں سے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق کا مقام ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا مرتبہ ہے. اچھا آگے چلیں. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک روز رات کا وقت ہے،
محمد جو رب سے دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے کیا مانگتے ہیں. اب ہاتھ اٹھا لیے, ہاتھ اٹھا کر میرے نبی نے دعا کی کہ اللہ یا مجھے عمر ابن خطاب دے دے یا مجھے عمر ابن ہشام دے دے. اب یہ محمد کی دعا ہے, یہ مدنی آقا کی دعا ہے کہ اللہ یا مجھے عمر ابن ہشام دے دے یا مجھے عمر ابن الخطاب دے دے. اور ساتھ فرمایا دیں او جڑا تینوں محبوب ہوئے. عام نہیں دینا, فرمایا دیں او جڑا تینوں محبوب ہوئے. اچھا اب ایک ویسے بات آ گئی ہے تو سمجھانے کے لیے ریشور لوگ بیٹھے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں میرا ارادہ بنا گاڑی بدلنے کا, تو میں نے اپنے ایک دوست کے پاس گاڑی تھی تو میں نے اس کو کہا یار تیری گاڑی مجھے بہت پسند ہے تو یہ مجھے دے دے, یہ مجھے بیچ دے, یہ مجھے دے دے. وہ کہنے لگا کہ حضرت تہاڈی شے لے لو لیکن یہ میں آپ کو دے نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ آپ کے قابل نہیں ہے. فرمایا اب وہ دوست تھا نا میرا, اس کو پتا تھا محبوبیت کا رشتہ تھا, دوستی تھی, دوست تھا. کہنے لگا مجھے اس کی خصلتیں پتا ہے, مجھے اس کے عیب پتا ہے. میں نے تو مانگ لیا, میں نے تو مانگ لیا, دوستی تو یہ دے دیتا, میں نے تو مانگ لیا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں نہیں مجھے اس کے عیب پتا ہے, مجھے پتا ہے یہ آپ کو تنگ کرے گی, مجھے اس کے عیب پتا ہے, یہ آپ کو دینے والی چیز نہیں ہے. مدنی آقا نے فرمایا مولا یا مجھے عمر ابن الحشام یعنی ابو جہل دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے. حاکم غیب سے آواز آئی مصطفیٰ عمر ابن ہشام تانوں دین والی شے نہیں ہے. اور فرمایا ابو جہل آقا تانوں دین والی شے نہیں ہے, تسی عمر لے لو. ہائے 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 تسی عمر لے لو. اچھا اب حال کیا تھا کہ پیر کی رات کی بات ہے, پیر کی رات کی بات ہے, پیر کا دن گزرا, پیر کی رات کے پچھلے پہر مدنی آقا نے دعا مانگی. ابھی منگل کا دن چڑھا تھا, عمر آقا کے قدموں میں تھا, عمر آقا کے قدموں میں تھا, عمر آقا کے قدموں میں تھا. اچھا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ مدنی آقا نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بالعمرہ. نبی دعا کر رہے ہیں, مدنی آقا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دینا, اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دینا. آج لوگ عمر پر بھونکتے ہیں, آج عمر پر تبرہ کرتے ہیں, مسجد و محراب کے منبر سے عمر کو گالیاں دی جاتی ہے. میں نے کہا اے ملا سن لے, اور اسلام نہ چاہے تو تیری روٹی نہیں چل سکتی, اور تیری روٹیاں چلتی ہیں اسلام کے بل پر. تجھے عزتیں ملی اسلام کے بل پر, تجھے منبر ملا اسلام کے بل پر, تجھے محراب ملا اسلام کے بل پر, اور تجھے عزت اسلام نے دی ہے. وہ عزت پا کر تو اس عمر پر بکواس کرتا ہے جس نے اسلام کو عزت دی ہے. آج گالیاں دیتے ہو عمر کو, جانتے نہیں ہو عمر تو وہ ہے کہ جس نے اسلام کو عزت دی ہے. نبی نے رب سے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بالعمر, اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے, اسلام کو عمر کے ذریعے وقار دینا. مسلمانوں کو جو وقار ملا ہے یہ سارا وقار عمر کے ذریعے ملا ہے. عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دینا. اچھا اب وہ عزت کیسی ملی, اب وہ وقار کیسا ملا, اب وہ بلند بختی کیسی ملی. حضرت عمر کی آمد سے پہلے فرض کے
اسلام قبول کر چکے تھے. حال کیا تھا کہ نعرے تکبیر بلند نہیں کر سکتے تھے, بیت اللہ میں سر عام عبادت نہیں کر سکتے تھے. جب عبادت کرتے تھے کفار ظلم کرتے تھے, تشدد کرتے تھے, حق گوئی نہیں کر سکتے تھے, بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے تھے. منگل کا دن ہے, عمر نبی کے قدموں میں حاضر ہے, نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. نماز کا وقت ہوا, نماز کا وقت ہوا, دار ارقم میں چھپ کر نماز ادا کرنے لگے, چھپ کر نماز ادا کرنے لگے. عمر پاک نے فرمایا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم بیت اللہ کے صحن میں عبادت نہیں کر سکتے. عمر پاک نے فرمایا کیوں, آپ حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہے, تعداد تھوڑی ہے, تعداد تھوڑی ہے, ہم لوگ کمزور ہیں, حق پر ہیں ہم. عمر پاک نے فرمایا بیت اللہ کے صحن میں حق والوں کا حق ہے, جو حق پر ہے بیت اللہ کے صحن میں وہ عبادت کرے گا, بیت اللہ کے صحن میں وہ جائے گا جو حق پر ہے. آپ حق پر ہیں نا؟ حضرت آقا نے فرمایا حق پر ہے. اچھا, ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ حضرت عمر پاک کے اسلام قبول کرنے سے ایک دن پہلے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسلام قبول کیا. اچھا, اب دو لوگ ہو گئے وہ جن سے کافر ڈرتے, جن سے کفار ڈرتے تھے. اب حضرت عمر نے فرمایا آج ہم نماز ادا کریں گے کعبے کے صحن میں, آج ہم کعبے کے صحن میں نماز ادا کریں گے. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. اچھا, اب دو قطاریں بنی, دو قطاریں بنی. ایک قطار کی رہنمائی کر رہے تھے امیر حمزہ, اور ایک قطار کی رہنمائی کر رہے تھے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب. اب جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور اعلان کیا کر رہے ہیں, لوگوں سن لو, اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں, اگر کسی نے اپنی زوجات کو بیوہ کروانا ہے, اگر کسی نے اپنے مال و متاع کو لاوارث کرنا ہے, تو آؤ عمر کا راستہ روکو, آؤ عمر کا راستہ روکو. اگر ہمت ہے تو عمر کا راستہ روکو, اگر حلالی ماں کے ہو تو عمر کا راستہ روکو. اب یہ عزت کہاں سے ملی؟ اسلام تو پہلے بھی تھا نا, 39 کی تعداد تو پہلے بھی تھی, اب 40 کے ہو گئے ہیں. اب عزت ملی کہ نہیں؟ وہ جو نبی کی دعا تھی, اللہم اعز الاسلام بالعمر, وہ جو نبی کی دعا تھی کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دینا, وہ یہ والی عزت تھی, وہ یہ والا وقار تھا کہ عمر آئے گا تو اسلام مضبوط ہوگا, عمر آئے گا تو مسلمان مضبوط ہوں گے, عمر آئے گا تو اسلام پختہ ہو جائے گا. پھر اسلام دار ارقم سے باہر نکلا, اور پھر یہ جو للکار تھی عمر کی, یہ جو عمر کی للکار تھی, یہ للکار پھر عمر کے دور الحکومت تک رہی. پھر کیسر و کسرا نے بھی دیکھا. اچھا, وہ وقت کیسا تھا؟ وہ وقت ایسا تھا, روایات میں آتا ہے کہ کیسر و کسرا جو اس وقت کی سپر پاور ہوتی تھی, وہ سپر پاوریں جناب عمر مدینے میں چٹائی پر اینٹ کا تکیہ بنا کر لیتے ہوتے تھے, اور کیسے کسرا اپنے تختوں پر عمر کی دہشت سے کانپ رہے ہوتے تھے. یہ شان تھی, یہ وقار تھا. اچھا, ایک مزے کی بات جس میں آپ کو عمر کا جلال بھی نظر آئے گا اور مدنی آقا کا جمال بھی نظر آئے گا. مدنی آقا ایک جہاد سے, ایک غزوے سے واپس آئے. اب جب وہ غزوے سے واپس آئے نا, تو حبشیہ عورت تھی, حبشیہ عورت, بدو عورت تھی. وہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ آقا جی میں نے منت مانگی تھی کہ آپ جب غزوے سے واپس آئیں گے تو میں
دف بجا کر، میں دفلی بجا کر، میں دف بجا کر میں آپ کا استقبال کروں گی اور آپ کی عظمت میں نغمہ گاؤں گا۔ مدنی آقا خوشگوار موڈ میں تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے یہ منت مانگی ہے، اگر تو تیری یہ منت ہے پھر بجا لے، اگر منت نہیں ہے تو پھر رہنے دے۔ اچھا، اب اس نے دف بجانا شروع کی۔ اب وہ دف بج رہی تھی اور ساتھ ساتھ تو نبی کی عظمت کا ترانہ پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں یار غار مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، پرتو جمال مصطفیٰ، جلوہ کمال مصطفیٰ، عاشق اکبر عتیق و اطہر جناب سیدنا صدیق اکبر۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ داخل ہوئے مجلس میں، آپ نے دیکھا دف بج رہی ہے، مدنی آقا بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھ گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، دف بجتی رہی، کچھ وقت گزرا تو حل عطا، مرتضی، مشکل کشا، علی شیر خدا، آپ بھی آگئے، آپ بھی آگئے۔ دف بجتی رہی، بجتی رہی، بجتی رہی، آپ بھی بیٹھ گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لائے۔ دف بج رہی ہے، آپ بھی بیٹھ گئے۔ اب دف بج رہی ہے، نبی موجود ہے، علی موجود ہے، صدیق اکبر موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے۔ دف بج رہی ہے، دف بج رہی ہے، دف بج رہی ہے۔ وقت گزرا، وقت گزرا، مرید و مراد مصطفیٰ، طالب و مطلوب مصطفیٰ، عمر بن الخطاب فاروق اعظم داخل ہوئے۔ فاروق اعظم داخل ہوئے دروازے سے۔ وہ جو دف بجا رہی تھی، وہ جو دف بجا رہی تھی، اس نے فوراً سے دف بند کی، دف کو اپنی چادر میں چھپا کے ایسے سمٹ کے بیٹھ گئی، ایسے سمٹ کے بیٹھ گئی، ڈر کے بیٹھ گئی، بڑے حیرانگی ہوئی۔ اچھا، اب نا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بات کر کون رہا ہے۔ کچھ دیر گزری نا، کچھ دیر گزری، اسی طرح کا ماحول رہا، کچھ دیر گزری، میرے نبی بولے، میرے نبی بولتے ہیں، حکمت کے موتی رولتے ہیں، جنت کے در کھولتے ہیں۔ اب مدنی آقا بولے، مدنی آقا نے فرمایا عمر، عمر میں موجود تھا، دف بجتی رہی۔ اب مدنی آقا بتا رہے ہیں سارا واقعہ کہ میں موجود تھا، دف بجتی رہی، ابو بکر آیا، دف بجتی رہی، علی آیا، دف بجتی رہی، عثمان آیا، دف بجتی رہی، تو آیا، دف بند ہو گئی۔ اور پتہ چلتا ہے عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گلی گلی نگر نگر، چار بار عمر عمر کہنا ہے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ مدنی آقا نے فرمایا سارے آئے، دف بجتی رہی، لیکن عمر جب تو آیا تیرا جلال دیکھ کر شیطان بھاگ گیا، تیرا جلال دیکھ کر شیطان بھاگ گیا۔ میں ساتھ جوڑ کر ایک روایت اور پیش کرتا ہوں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اس روایت کی راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم مدنی آقا کے ساتھ موجود تھے کہ اچانک شور و گل کی آواز آئی، اچانک شور ہونے لگا، شور و گل ہونے لگا، شور ہونے لگا۔ جب وہ شور بند ہوا نا تو مدنی آقا نے مجھ سے پوچھا عائشہ کیا ہوا تھا، عائشہ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔
شیطان کے شتونے ہوتے ہیں، شیطان کے بچے ہوتے ہیں، وہ عمر کا سایہ دیکھ کر چیخو پکار کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، روایت سنا رہا ہوں، مدنی آقا کی حدیث سنا رہا ہوں کہ عمر کے جلال سے شیطان بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس محفل میں عمر کا ذکر ہو اس محفل سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک نا نسخہ ہے جو تابعین نے دیا ہے۔ اب وہ نسخہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل پر شیطان کا غلبہ ہو، یعنی وسوسے اور شیطانی خیالات اس کے دل پر حاوی ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اپنے سینے پر اس طرح انگلی سے عمر لکھ دے۔ شیطان کی نسلیں بھی عمر کے نام سے بھاگ جاتی ہیں۔ عمر کا ذکر آئے تو شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ اچھا، عمر پاک کی حکومت کیسی حکومت تھی؟ عمر پاک کی ریاست کیسی ریاست تھی؟ کتاب در الصحابہ ہے اور عمر پاک کے فضائل میں لکھا گیا ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے لشکر کا کمانڈر بنا کر بھیجا۔ اب لشکر کے کمانڈر تھے، گئے، لشکر لڑ رہا ہے، مدینے میں جمعے کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، عمر پاک منبر پر جلوہ گر ہے، منبر پر جلوہ گر ہو کر نہ خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے عمر نے کہا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اچھا، میں نے شاید بتایا نہیں ہے کہ غزوہ کس جگہ پر تھا۔ غزوہ تھا یمن میں، مدینے سے سینکڑوں میل دور تھا، اور جمعے کے خطبے میں عمر کہہ رہا ہے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وہ کوئی تھا نا جو کہتا تھا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نبی کی بات نہیں کر رہا، میں نبی کے غلام کی بات کر رہا۔ مدینے سے سینکڑوں میل دور عمر کہہ رہا ہے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس روایت کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود عمر پاک کے یار تھے، پہلی تھے، سیکنڈ تھے۔ اب جمعہ ختم ہو گیا نا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر پاک آج بڑی عجیب بات ہوئی ہے، آپ نے جمعے میں 3 بار کہا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ہوا کیا تھا؟ عمر پاک نے فرمایا عبداللہ رک جا، رک جا، رک جا، ساریہ کو واپس آ لینے دے، ساریہ کو واپس آ لینے دے۔ حضرت ساریہ فتح یاب ہو کے واپس آئے، جب واپس آئے نا تو سب نے گھیر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا بتاؤ ہاں ذرا جیتے کیسے ہو، بتاؤ ہاں ذرا فتح کیسے ہوئی ہے؟ اچھا، حضرت ساریہ فرماتے ہیں ہم لڑ رہے تھے، لڑتے ہم شکست کے قریب تھے، ہمیں شکست ہونے لگی، ہم شکست کے قریب تھے کہ اچانک فضا میں ایک آواز بلند ہوئی، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ہم نے دیکھا دشمن حملہ آور ہونے لگا، ہم نے وقت پر دیکھ لیا، ہم نے وقت پر دیکھ لیا اور دشمن پر حاوی ہو گئے اور فتح یاب ہو گئے۔ عمر پاک کی آواز آئی، عمر پاک کی آواز
اور عمر کی آواز نے ہمیں فتح دلا دی، عمر کی آواز نے ہمیں فتح دلا دی۔ اچھا اب آواز پہنچی کیسے؟ کہیں 100 میل کا فاصلہ تھا، آواز پہنچی کیسے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت عمر وہ ہیں کہ جنہیں رب نے ہوا پر حکومت عطا فرمائی۔ حضرت عمر نے جب فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ہوا نے حضرت عمر کا پیغام حضرت ساریہ تک پہنچا دیا۔ آگے چلے۔ اچھا حضرت عمر بن عاص کو حضرت عمر نے یمن کا مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، اور مصر کا گورنر بن کے گئے نا تو وہاں پر یہ رواج تھا کہ سال میں ایک بار نیل خشک ہو جاتا تھا، دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، اور پھر وہ چلتا کیسے تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو قتل کیا جاتا تھا اور قتل کر کے دریا میں پھینکا جاتا تھا، اور جب پھینکتے تھے تب وہ دریا چلتا تھا۔ میں روایت پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں پڑھ رہا، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا۔ وہ لڑکی کو پھینکتے تھے پھر دریا چلتا تھا۔ اب گورنر نے پوچھا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مجھے حکمت تو سمجھاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارا رواج ہے کہ دریا میں ایک جن ہے، وہ جن دریا کا پانی پی لیتا ہے، پھر اس جن کو ہم ایک لڑکی کھلاتے ہیں، وہ کھاتا ہے اور پھر پانی دیتا ہے۔ میں تو مدنی آقا کا ماننے والا ہوں، میں تو مدینے والے کا غلام ہوں، اور مدنی آقا نے تو ہمیں ظلم سے منع کیا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ اچھا اب گورنر صاحب نے خط لکھا حضرت عمر کو، حضرت عمر کا دور تھا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا نا تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے 2 خط لکھے، ایک خط گورنر کے نام اور ایک خط دریا کے نام۔ عمر نے دریا کے نام خط لکھا۔ اب وہ جو گورنر کے نام خط تھا وہ یہ تھا کہ سب کو دریا پر لے جانا، لے جا کر یہ جو میرا خط ہے چاہے تو پڑھ کے سنا دینا، ورنہ یہ خط دریا میں ڈال دینا اور کہنا عمر نے پیغام بھیجا ہے، کہنا عمر نے پیغام بھیجا ہے، یہ خط دریا میں ڈال دینا۔ اچھا گورنر آیا، لشکروں کے لشکر، مصر کے عیسائی ساتھ ہیں، یہودی ساتھ ہیں، لشکروں کے لشکر دریائے نیل پر پہنچے۔ جب عمر کا خط کھولا گیا، جب وہ خط سنایا گیا تو اس خط میں یہ تھا کہ او دریا، میں مدینے والے کا غلام عمر بول رہا ہوں، میں مدینے والے کا غلام عمر بول رہا ہوں، اور ہم توحیدی ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم توحیدی ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ پانی رب دیتا ہے، پانی رب دیتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ دریا رب چلاتا ہے۔ اگر تو تو رب کے حکم سے چلتا ہے، اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو پھر رب کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ چل چل چل، اور اگر تو رب کے حکم سے نہیں چلتا پھر نہ چل، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں۔ اب جب یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، جب دریائے نیل میں خط ڈالا گیا، پانی 6 بالشت اوپر چلا، جتنا آج چلتا تھا۔ گلی گلی نگر نگر جتنا پانی پہلے چلتا تھا، پانی اس سے 6 بالشت اوپر چلا، اور اس کے بعد آج تک اور آج کے بعد قیامت کی صبح تک دریائے نیل چل رہا ہے۔ عمر کا حکم ہے، عمر کا حکم ہے نا، چل رہا ہے۔ اچھا آگے چلے، مدینے میں آگ لگ گئی، مدینے میں آگ لگ گئی، آگ نے جنگلوں کو کھانا شروع کر دیا، آگ بڑھتی رہی، آبادیوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ صحابہ پریشان ہے کہ آگ رک نہیں رہی۔ امیر المومنین عمر پاک کے پاس آئے، عمر پاک آگ نہیں رکتی، عمر پاک کے پاس چادر تھی، چادر تھی ایسے چادر، عمر پاک نے چادر کو پکڑا
کیا, اے چادر تجھے رب کا بندہ عمر حکم دیتا ہے آگ کو بجھا دے, آگ کو بجھا دے. ایسے حکم دے کرنا چادر حضرت تمیم داری کے سپرد کر دی. حضرت تمیم داری نبی کے صحابی ہیں, حضرت تمیم داری کے سپرد چادر کر دی. اب چادر لے کے نا حضرت تمیم داری کیا کرتے ہیں, آگ کی طرف جاتے ہیں. جہاں جہاں آگ ہے نا اس کو کہتے ہیں, عمر کہتا ہے چل پیچھے. جیسے جانور کو چابک مارتے ہیں نا ایسے عمر کہتا ہے چل پیچھے, عمر کہتا ہے چل پیچھے. وہ آگ پیچھے ہٹتی گئی, آگ پیچھے ہٹتی گئی. عمر کہتے چل پیچھے ہٹ, آگ پیچھے ہٹتی گئی, ہٹتی گئی, ہٹتی گئی, یہاں تک کہ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہنچ گئی. میں نے ابھی آپ کا امتحان لینا ہے, ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں, ابھی میں نے امتحان لینا ہے. اچھا پھر کیا ہوا, مدینے میں زلزلہ آ گیا, مدینے میں زلزلہ آیا, مدینے کی زمین کانپنے لگی, زمین کانپنے لگی. امیر المومنین عمر ابن خطاب کو پتا چلا کہ مدینے میں زلزلہ آیا ہے. آپ پھر بھائی دورے پر تھے, آپ فوراً مدینہ واپس آئے. مدینہ واپس آ کرنا آپ نے فرمایا ایسے نا درہ ہاتھ میں پکڑا, کوڑا درہ ہاتھ میں پکڑا, ہاتھ میں پکڑ کرنا آپ نے زمین کو فرمایا, اور زمین کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا, کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا. آج زلزلے آتے ہیں نا, 2005 میں زلزلہ آیا, سائنسدانوں کا پورا پینل بیٹھ گیا. اب وہ پینل بیٹھ کے کر کیا رہا ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہل گئی, زمین کی پلیٹیں ہل گئی. عمر پاک نے کیا پوچھا, کیا عمر تیرے پہ عدل نہیں کرتا, کیا تیرے پہ عدل نہیں ہوتا, کیا تیرے پہ انصاف نہیں ہوتا, کیا تیرے پر ناانصافی ہوتی ہے. عمر نے تو یہ پوچھا تھا. سائنسدان کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہل گئی. میں نے کہا ظالمو, کبھی یہ بھی تو سوچنا تھا نا کہ زمین کی پلیٹیں ہلی کیوں. جس رب نے زمین بنائی ہے, امر کن سے زمین کی تخلیق فرمائی ہے, جس رب نے کائنات عالم کو بنایا ہے, ہر چیز تو ٹھیک چل رہی ہے, پھر زمین کی پلیٹیں ہلی کیوں. آپ لوگ سائنس کی طرف چل پڑے. میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے, لیکن اس پر بھی تو غور کریں نا, رب نے بنایا ہے, اتنے عرصے سے ٹھیک چل رہی ہے, اب کیوں ہلی ہے. اپنے اعمال پر بھی تو غور کریں. کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ یہ رب کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے, یہ رب کی طرف سے ہمارے کسی عمل کی سزا بھی ہو سکتی ہے. ہم تو سائنس کی طرف لگ گئے, زمین کی پلیٹیں بار کیا. اب حضرت عمر نے فرمایا کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا. یہ کہہ کے نا حضرت عمر نے کوڑا مارا زمین, زمین پر کوڑا مارا, کوڑا مار کے فرمایا اگر عمر تجھ پر عدل کرتا ہے تو تجھے عمر حکم دیتا ہے کہ رک جا, رک جا, رک جا. اس وقت سے رکی ہے, اس وقت سے رکی ہے. اب تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا, اب تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. عمر کا حکم تھا, عمر کا حکم تھا. عمر وہ حکمران ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کو زمین پر, ہوا پر, پانی پر, آگ پر حکومت عطا فرمائی. اچھا, اور پھر بندوں پر کیا حکومت ہے کہ عمر پاک فرماتے ہیں کہ 36 لاکھ مربع میل ہے, 36 لاکھ مربع میل سلطنت کا فرما روا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا, بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا. اب جب بھیڑیے نے بکری کو کھایا نا تو جنگل میں شور مچ گیا کہ لوگوں, جانوروں سن لو, آج لگتا ہے عمر شہید ہو گیا. وہ حکومت, وہ اختیار. اور آج لوگ پوچھتے ہیں
आपको सबक सुनाने लगा हूँ, अगर आपकी तस्दीक हो, अगर आप मानते हो कि मैं सच कह रहा हूँ, तो फिर आपने क्या कहना है मोहब्बत से? मैं कहता नहीं होता ना, इस मस्जिद की ये रिवायत है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तस्दीक लेनी है, मैंने तस्दीक करवानी है, और तस्दीक के लिए मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा आओ मैं बताऊं फारूक आजम कौन है। जिसे नबी रब से मांग कर ले उसे फारूक आजम कहते हैं। जिसे देखकर जिसके साए से शैतान भाग जाए उसे फारूक आजम कहते हैं। 36 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा हो उसे फारूक आजम कहते हैं। जिसके हाथ जिसके पीछे अली हाथ बांध कर कहे पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, उसे फारूक आजम कहते हैं। आओ मैं बताऊं फारूक आजम किसे कहते हैं। जिसका पैगाम हवा लेके जाए उसे फारूक आजम कहते हैं। जिसकी चादर से आग बुझ जाए उसे फारूक आजम कहते हैं। और जिसकी हुकूमत जिसके हाथ दरिया पड़े उसे फारूक आजम कहते हैं। और जिसकी हुकूमत में भेड़िया बकरियों को चलाए उसे फारूक आजम कहते हैं। लोगों पूछते हो फारूक आजम किसे कहते हैं? जिसके बारे में नबी फरमाए कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, उस उमर को फारूक आजम कहते हैं। ऐसे नहीं, उमर शेर था। शेरों का जिक्र शेर बन के करना है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। उमर कौन है कि नबी ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो उमर होता, वो उमर होता। लेकिन साथ ही फरमा दिया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फरमाया कि मेरे बाद नबी आना होता ये उमर होता कि जे फारूक आजम नबी नहीं बन सकता ते 13वीं सदी का कोई काना कैवे नबी हो सकता है। हज़रत उमर की ये शान है, इतने मकाम, इतने मर्तबे, इतने बुलंद वाला। अच्छा, अब इतने मकाम होने के बाद ना आजिज़ी और खौफ खुदा का क्या आलम है। उमर पाक सो रहे हैं, आधी रात को आंख खुली ना तो देखा कि धुआं जल रहा है दूर कहीं। आधी रात का वक्त है, उमर का दौरे हुकूमत है, धुआं जल रहा है, ये कैसे हो सकता है। उमर पाक चल पड़े, जाकर देखा एक बूढ़ी माई है और हंडिया चढ़ी हुई है और वो उसमें दोई चला रही है। आधी रात का वक्त है, बच्चे रो रहे हैं। उमर पाक ने पूछा अम्मा क्या कर रही हो? वो माई कहती है मेरा शोहर फौत हो गया, घर में पकाने को कुछ नहीं, राशन नहीं है और बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मैं दोई चला रही हूँ ताकि बच्चों को आस रहे कि कुछ पक रहा है और इसी इंतजार में वो सो जाए, लेकिन भूख उनको सोने नहीं देती। साथ ही माई ने एक लफ्ज़ बोला कि पता नहीं उमर क्या कर रहा है, पता नहीं उमर क्या कर रहा है। उमर पाक की आंखों में आंसू है, फौरन पीछे मुड़े, बैतुल माल में पहुंचे, सारा राशन लिया, साथ गुलाम है, गुलाम को नहीं दिया, अपने कंधे पर रखा। 36 लाख मुरब्बा मील का अकेला फरमारवा है उमर, 36 लाख का फरमारवा है, अमीरुल मोमिनीन है, नबी का खलीफा है। कंधे पर रखा राशन। गुलाम ने अर्ज किया आका क्यों बेअदबी कर रहे हैं, क्यों मुझे गुस्ताख कर रहे हैं, मुझे दे दें, मैं उठाता हूँ। गुलाम हाजिर है। फरमाया आज उठा लेगा, हशर के मैदान में कौन उठाएगा, हशर के मैदान में उमर का बोझ कौन उठाएगा। खुद उठाया, उठाकर उस माई की झोंपड़ी में लाए। अब झोंपड़ी में लाकर ना राशन रखकर उस माई को कहा तू साइड पर हो जा,
تو سائڈ پر ہو جا. خود ہنڈیا میں پنیر ڈالا, خود ہنڈیا بنا رہے ہیں. اب نیچے آگ بجھ گئی, آگ بجھ گئی, آگ جلانی تھی, کوئلوں میں جلانی تھی. غلام کو نہیں کہا, غلام کو نہیں کہا, خود پھونک مار مار کے آگ جلا رہے ہیں, خود پھونک مار مار کے کوئلے جلا رہے ہیں. وہ جو کوئلوں کی راکھ ہوتی ہے نا, وہ عمر پاک کے منہ پر پڑ رہی ہے, داڑھی پر پڑ رہی ہے. اور جب وہ راکھ داڑھی پر پڑتی ہے نا تو عمر پاک خوش ہوتے ہیں, عمر پاک مسکراتے ہیں, عمر پاک خوش ہوتے ہیں. اب کھانا بن گیا, اپنے ہاتھوں سے عمر پاک نے بچوں کو کھانا کھلایا. جب بچوں نے کھانا کھایا نا تو بچے مسکرا پڑے, بچے مسکرا پڑے, بچے خوش ہوئے. جب بچے خوش ہوئے تو عمر پاک بھی خوش ہوئے. عمر پاک نے خوش ہو کر ایک جملہ بولا اپنے غلام سے. جملہ کیا تھا؟ فرمایا عمر کو پتا ہے بھوک بہت ظالم ہوتی ہے, عمر کو پتا ہے بھوک بہت ظالم ہوتی ہے. یہ سر جھکا ہے, گردن جھکی ہے. 36 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے. اور صرف انسانوں پر حکومت نہیں, درندوں پر, چرندوں پر, پرندوں پر, ہوا پر, پانی پر, مٹی پر, آگ پر, ساری مخلوقات پر عمر حکومت کرتا ہے. ساری مخلوقات کا حاکم ہے عمر. لیکن گردن ایسے نہیں ہے, گردن ایسے ہے. وقت ختم ہو گیا, میں جلدی سے ایک بات کر کے جا رہا ہوں. عمر پاک جا رہے تھے نا تو ایک مائی آئی, وہ مائی رک گئی, رک کے نا عمر کو روک کے کہتی ہے امیر المومنین ہے, امیر المومنین ہے, یاد رکھنا امیر المومنین ہے. عمر کو روک کے کہتی ہے او عمر, بڑا عمر بھی بنا پھرتا ہے. وہ وقت یاد نہیں جب تو عمیر تھا. عربی میں اگر کسی لفظ کو کھینچ دے نا تو اس کا ترجمہ چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی عمر کا اگر عمیر ہے نا تو اس کا مطلب نکلتا ہے کہ جب تو نکڑا سا عمر تھا, جب تو چھوٹا سا عمر تھا. یاد نہیں ہے تو عمیر تھا, عمیر سے پتہ ہی نہیں چلا کب تو عمر ہو گیا. اور آج کل تو تم سنا ہے امیر المومنین بنا پھرتا ہے, آج کل تو بڑا حکمران بنا پھرتا ہے. ایمانداری سے بتائیں, حکمران تھا نا, 36 لاکھ کا فرما روا تھا نا. ایک مائی نے روک کر گریبان پکڑ دے اتنی بات کر. آج آپ اپنے حکمرانوں کو روک سکتے ہیں, حکمرانوں سے بات کر سکتے ہیں, حکمرانوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو ریاست مدینہ کہاں سے بنے گا؟ ریاست مدینہ اگر بنانی ہے, ریاست مدینہ بنانی ہے تو سن لو لوگوں, ہمیں عمر کے طرز پر چلنا پڑے گا. کیوں؟ وہ ایک ہندو رائٹر تھا, اس ہندو رائٹر نے کہا تھا کہ اگر تمہیں لیڈر بننا ہے, اگر تمہیں سردار بننا ہے تو چھوڑو رام کرشنا کو. یہ جو تم رام اور کرشنا کی پوجا کرتے ہو, اگر تمہیں سردار بننا ہے تو پوجا انہی کی کرو, لیکن رول ماڈل ابو بکر و عمر کو بناؤ. ہندو رائٹر نے کہا تھا رام اور کرشنا کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ. اگر حکمران بننا ہے, اگر حکومت کرنی ہے, اگر سردار بننا ہے تو رول ماڈل ابو بکر و عمر کو بناؤ. یہ عاجزی تھی, یہ عاجزی تھی. ساتھ غلام آتے تھے, انہوں نے کہا آقا آپ کو روک کر اس طرح وہ بست کر رہی تھی, آپ کو روک کر باتیں سنا رہی تھی اور آپ خاموشی سے سن رہے تھے. فرمایا تو نہیں جانتا وہ مائی کون ہے, میں کون ہے. عمر پاک فرماتے ہیں یہ وہ مائی ہے کہ جس کی باتیں رب بھی سنتا ہے, رب بھی سنتا ہے. کون سی مائی؟ وہی مائی, وہ 28واں پارہ پہلی آیت جس میں رب نے فرمایا قد سمع اللہ, تحقیق اللہ سنتا ہے. وہ زہار والا سارا واقعہ وہ بھی تفصیل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس تفصیل میں ہم اگلے جمعہ المبارک کو اس تفصیل میں گفتگو کریں گے. اور اگلے جمعہ المبارک کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک انتہائی اہم موضوع, انتہائی اہم جو موقع کی ضرورت ہے اور ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ محبت اہل